اچھا یہ بتائیں کھل کے کہ شادی سے ڈر تو نہیں گئے آپ لوگ؟ ڈرے ہوئے ہیں کہ ابھی تک ہے کانسیپٹ شادی کا کہ جی اچھی چیز ہے شادی؟ کیونکہ آنیسٹلی میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آج کل میں دیکھتا ہوں ایک ڈر بھی تھوڑا سا نظر آتا ہے مجھے، لڑکوں میں بھی لڑکیوں میں بھی جو ہے نا وہ ڈر نظر آتا ہے، بلکہ یہ سوچ بھی نظر آتی ہے، مذاق مذاق میں کہتے ہیں کہ شادی کر کے کیا کرنا، یعنی جب شادی میں ذمہ داریاں بہت آنی ہیں یا شادی میں وفا نہیں ملنی، ٹھیک ہے نا، آل دیز تھنگس۔ تو بہرحال لیٹ می اسٹارٹ بائی ٹیلنگ یو کہ میرج از اے بیوٹیفل ریلیشن، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنا ناراض ہوئے تھے اس صحابی سے جس نے کہا تھا میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ پتہ ہے نا آپ کو حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 صحابہ آئے اور ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا یا رسول اللہ میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں ڈیلی روزہ رکھوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور ان کا کہ میں تم سب میں زیادہ تقوی والا ہوں، لیکن میں نے شادی بھی کی ہے، میں روزے رکھتا ہوں تو ایک دن چھوڑ کے، اور میں رات کو سوتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ دیکھیں اٹس بیوٹیفل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرج کو کتنا بیوٹیفلی ایکسپلین کرتے ہیں قرآن مجید میں، مودہ اور رحمہ کہہ کے، اور ظاہر ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہہ کے، اور لو از سچ اے اسٹرانگ ایموشن۔ تو یہ دعا ہمیں بس کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایسا ہمیں لائف پارٹنر دے، کیونکہ یہ دعا ہے بھی، آپ کو پتہ ہے حدیث میں دعا سکھائی گئی ہے کہ اے اللہ ایسا لائف پارٹنر نہ دیں جو مجھے عمر سے پہلے بوڑھا کر دے، یعنی میرے ہیئرس کو گرے کر دے۔ تو بہرحال انشاءاللہ ٹوڈے وی ول ٹاک اباؤٹ دی آرٹ آف سلیکٹنگ اے لائف پارٹنر، اور میں کچھ چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ تھوڑا سا ٹائم زیادہ مجھے چاہیے تھا آئیڈیلی، بٹ انشاءاللہ I'll try to wind up in 20 minutes۔ سب سے پہلے کوگنیٹو پرسپیکٹو سے میں بات آپ سے کرنا چاہوں گا۔ کوگنیٹو پرسپیکٹو مینس کہ جو مائنڈ سیٹس ہیں، دیکھیں اس وقت 21ویں صدی میں بہت سے ازمز اور اسکزمز چل رہے ہیں۔ لبرلزم، اوکے ٹو مینشن ون، پھر ظاہر ہے فیمنزم، اور پھر ان کے پھر مزید سب کیٹیگریز ہیں لبرلزم کی، فیمنزم کی، وغیرہ وغیرہ، اور اوپینینز، دس از دی ایج آف اوپینینز، سو مینی اوپینینز کمنگ کہ نا یوتھ تھوڑی کنفیوژن کا شکار ہے۔ ایک طرف سے بہت لبرل اوپینینز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک طرف سے بہت ویسٹرن امپاورڈ ایک ویژن دیا جا رہا ہے، دوسری طرف سے تھوڑا کنزرویٹیوز بھی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہماری یوتھ تھوڑا سا سٹک ہے کہ واٹ ایگزیکٹلی از میرج، اور رول کیا ہے، جینڈر رولز اصل میں ہیں کیا۔ تو اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ سب سے پہلے تو اس چیز کو مد نظر رکھا جائے، اس چیلنج کو، کہ وہ چیلنجز اس وقت کیا کیا ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ چیلنجز رکھتا ہوں۔ دیکھیں سب سے پہلے لبرل ویلیوز جو ہیں، جس کی وجہ سے ایسے ایسے جملے ہمیں سننے کو ملتے ہیں نا پوڈ کاسٹ میں، ٹاکس میں، موٹیویشنل اسپیچز میں، موویز میں، رائٹ، کہ اٹس مائی لائف، اٹس مائی چوائس، مائی باڈی مائی چوائس، ٹھیک ہے نا، یہ سارے لبرلزم کے نعرے ہیں۔ اور مادر پدر آزادی کا جو ایک نعرہ ہے، فالو یور ڈریمز، فالو یور ایسپریشنز، نو ون شوڈ بی ٹیلنگ یو وٹ ٹو ڈو، things like that, and you can aspire to do anything you want۔ تو یہ تھوڑا سا ہمیں نا خیال کرنا پڑے گا کہ ہم کس کو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں بار بار اپنی ٹاکس میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ وی ہیو ٹو ٹیک کیئر کہ ایکچولی ہم کس سے ویوز لے رہے ہیں اور کس کو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا۔ تو پہلی چیز۔ دوسری چیز، بالی ووڈ کی طرف دیکھیں آپ جائیں گے تو بالی ووڈ میں جو کنسیپٹ تھرو آؤٹ دیا گیا ہے، مطلب میں بھی جب دیکھتا تھا بالی ووڈ کی موویز، گانے، تو وہ یہ کنسیپٹ سارا کا سارا یہ ہے کہ جب تک شادی اس سے کرنی ہے جس سے محبت ہے، جس سے پیار ہے، جب تک پیار نہیں ہو جائے گا شادی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک چیلنج ہے یوتھ کے لیے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ لٹرلی دے آر لوکنگ ٹو فال ان لو، کہ پیار ہونا چاہیے، اور مجھے، اور پیار کی پھر ڈیفینیشن بھی کیا ہے، یہ بھی ایک ریلیٹیو سی چیز ہے نا کہ پیار اصل میں ہے کیا۔ پیار انفیٹویشن کا نام ہے، کسی کو پسند کرنے کا نام ہے، کسی کے ساتھ اٹیچ ہونے کا نام ہے، یا یہ ہے کیا۔ لیکن بہرحال اس میں بھی بیلنس کریٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ واٹ از مینٹ بائی کہ مجھے کوئی پسند آنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی پسند آ رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، بہت سے لوگ کسی کو پسند کریں گے تو ریلیشن تو چلانا پڑے گا، اس کے بغیر تو مشکل ہے پسند کرنا۔ تو یہ بھی ایک شیطانی ٹریپ ہی میں کہوں گا، بیکاز ڈیورنگ دا ڈیٹنگ، جب آپ ڈیٹنگ کریں گے یا ریلیشن چلائیں گے تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو اپنی ویکنیسز سامنے لائے گا، کیا خیال ہے؟ بوتھ آر گوئنگ ٹو پریزنٹ دا بیسٹ ورژن آف دیم سیلف، ٹھیک ہے، بیکاز ڈیٹنگ ہے، ڈیٹنگ میں تو کوئی نہیں چاہے گا کہ آپ کے سامنے ویکنیس رکھے اپنی، یا آپ کے سامنے غصہ دکھا دے ایک دم اپنا، رائٹ۔ یہ تو لانگ ٹرم ایک ریلیشن چلتا ہے جس میں چیلنجز آتے ہیں، جو میرج کے چیلنجز ہیں، تب پتہ لگتا ہے کہ اصل میں ان کا مزاج کیا ہے، اصل میں کوالٹیز کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔
تو یہ بھی تھوڑا سا بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا. ادروائز دیکھیں اگر ہم نے یہی سوچ لیا نا کہ پہلے پیار ہوگا تو شادی ہوگی, اس طرح تو 99% لوگوں کی شادیاں نہیں ہوگی, کیونکہ ضروری نہیں ہے ہر ایک کو پیار ہو جائے, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس سے پیار ہو جائے اس سے شادی ہو جائے, ٹھیک ہے نا, یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے. تو بہرحال یہ ایک چیز. تیسری جو چیز ہے اس کو ہم کہیں گے سلیکشن بائس. کوگنیٹو سائیکالوجی میں ہم کچھ بائسز پڑھتے ہیں کہ ہیومن بینگز کے سامنے نا کچھ بائسز آتے ہیں جو انہیں ٹروتھ تک پہنچنے میں رکاوٹ ہوتی ہے. سلیکشن بائس کیا ہے؟ دیکھیں سلیکشن بائس یہ ہے کہ اپنے مطلب کی انفارمیشن اٹھا لینا. ابھی ہوتا ایسے ہی ہے. دیکھیں آپ نے 1 گھنٹے کی ٹاک سنی, مطلب میں وداؤٹ ٹارگیٹنگ اینی ون, لیکن اینی اسپیسیفک جینڈر, بٹ ٹو بی آنیسٹ مرد کیا کریں گے, وہ اپنے مطلب کی حدیث لے لیں گے, عورتیں کیا کریں گی, وہ اپنے مطلب کی لے لیں گے, ٹھیک ہے نا. یعنی لیکچر پورا ایک وہ تھا کمپوزٹ لیکچر, اس میں مختلف باتیں ہوئی ہیں, لیکن ہر بندہ سلیکشن بائس کی وجہ سے سلیکٹ کر رہا ہے کہ ہاں یہ بات اصل میں انہوں نے ٹھیک کی اور یہ میرے مطلب کی بات ہے. تو یہ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے حکمت دے, مجھے جو ہے وہ سلیکشن بائس سے بچا, اور مجھے فراست دے, مجھے وزڈم دے, تاکہ میں چیزوں کو اوپنلی دیکھ سکوں. اور اس کی بیسٹ دعا آپ کو پتہ ہے کون سی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی, ربی اشرح لی صدری, کہ اللہ میرا سینہ کھول دے. سینہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے چیزیں نظر آنے لگ جائیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو میرے بائسز ہیں جو ٹو بی آنیسٹ میرے کنٹرول میں نہیں ہے, ان کو ذرا جو ہے نا وہ میں کنٹرول کرنے کی کوشش کروں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے. فار ایگزامپل دیکھیں سلیکشن بائسز میں میں آپ کو ٹو بی آنیسٹ ایک سچا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بردر ہیں, وہ ہمارے پاس آ کے بڑا روئے اور بڑی انہوں نے شکایت کی کہ یار وہ فلانے اسپیکر ہیں, انہوں نے یہ ایک بات کر دی, اس کے بعد سے بس وہ دن اور آج کا دن میری شادی جو ہے نا وہ خراب ہو گئی ہے اور میرے ناک میں دم ہوا ہے. ٹو بی آنیسٹ یہ ان کے الفاظ کوٹ ان کوٹ میں آپ کو کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ ایک اسپیکر نے کہا کہ آپ اپنی وائف سے 3 سوال پوچھیں, یا آپ اپنے ہسبینڈ سے, وائفس کو کہا آپ اپنے ہسبینڈ سے 3 سوال پوچھیں, اگر وہ اس کا آنسر کر دیتا ہے تو ہی لوز یو, ادر وائز ناٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے مجھ سے پوچھے, وہ ایک شاید میں آنسر نہیں کر پایا, وہ یہی تھے نا کہ واٹس مائی فیوریٹ کلر, تو وہ بیچارہ نہیں آنسر کر پایا. تو وہ انہوں نے فوراً یہ اوپینین فارم کر لیا کہ بس ختم, یہ دس پرسن ڈزنٹ لو می. اس طرح میں ایک کلپ انسٹا پہ دیکھ رہا تھا, وہ کوئی ویسٹرن ٹرینر تھے, وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا ہسبینڈ تمہارے سے اپنے پاسورڈ شیئر نہیں کرتا تو یہ ریڈ فلیگ ہے. اب دیکھیں نا یہ انکمپلیٹ انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ کیا مطلب کیا ہے اس بات کا, یعنی ویئر از دا پرسپیکٹیو کہ پرسنالٹیز بھی تو بھائی کوئی چیز ہوتی نا, کچھ لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں. آپ ہر ایک سے, وائفس بھی انٹروورٹ ہو سکتی ہیں, ہسبینڈ بھی, آپ ہر ایک سے یہ سوچیں کہ ایکسپیکٹ کریں جی کہ وہ بہت سپر ڈوپر ایکسپریسو ہونے چاہیے یا بہت سپر ڈوپر ایکسپریسو ہونی چاہیے. تو دیکھیں بہت سے فیکٹرز میٹر کرتے ہیں, اس لیے انکمپلیٹ باتیں نہ کرنی چاہیے نہ سننی چاہیے, ٹھیک ہے. دس از واٹ آئی مین. اور اللہ سے حکمت مانگیے آپ لوگ, وزڈم مانگیے انشاءاللہ کہ اللہ مجھے پوری بات جو ہے وہ سمجھ میں آنے کی توفیق عطا فرما. اس کے بعد دیکھیے میمز اور فنی ویڈیوز, یہ بہت زیادہ ہماری نظروں سے گزرتی ہیں, اور اس میں شادی کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے بارے میں بہت غلط میمز بھی بنتی ہیں, بہت غلط ویڈیوز بھی بنتی ہیں جو ہمیں اس ٹائم تو بہت ہنساتی ہیں, لیکن یقین کریں کہ سبلیمینل لیول پہ وہ آہستہ آہستہ ہمارے کانسیپٹس بن رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کہیں ایسا کنٹینٹ تو نہیں دیکھ رہے جس میں شادی کے انسٹیٹیوٹ کو یا تو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے, یا مردوں کو ڈرایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یا عورتوں کو ڈرایا جا رہا ہے. تو مذاق میں آپ کو پتا ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرورت سے زیادہ مذاق دل کو مردہ کر دیتا ہے. تو یہ میں آپ کو اس لیے پہلے یہ تمہید باندھ رہا ہوں اس ایکچوئل ٹاپک سے پہلے کہ چونکہ ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں جو ہائپر مطلب اوپینینیٹڈ سوسائٹی, ہائپر اوپینینیٹڈ, اور اتنے پوڈ کاسٹ اتنا کچھ چل رہا ہے. سو پلیز یو ہیو ٹو سی کہ واٹ یو آر لکنگ ایٹ, واٹ یو آر واچنگ انشاءاللہ. اس کے بعد ایک اور چیلنج ہے کہ انٹرنیٹ پہ, سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے ہم کسی کو سلیکٹ کر لیتے ہیں رشتے کے لیے. وہ ہم کیسے کرتے ہیں کہ اچھا یہ تو بہت اچھے اسٹیٹسز ڈال رہا ہے تو یہ تو ایک نیک انسان ہوگا, ٹھیک ہے نا, ریلیجن کی بات کر رہا ہے, یا یہ ریلیجن کی بات کرتی ہیں, بہت زیادہ اسٹیٹسز ڈالتی ہیں, تو لہٰذا یہ ایک ریلیجس خاتون ہے یا ایک ریلیجس مرد ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا ہمیں ذہن کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ ہم نے انٹرنیٹ سے, ٹھیک ہے ایک آئیڈیا تو ہو سکتا ہے, لیکن اصل میں بات کا تب تک نہیں پتہ لگے گا جب تک ہمیں اخلاق ان کا نہیں نظر آئے گا یا رسپانسبلٹی نہیں نظر آئے گی, ٹو بی آنیسٹ, جب مرد کی بات ہو, رائٹ. اور پھر آخری جو چیلنج ہے وہ ہے کہ ان ریئل ایکسپیکٹیشنز بہت ہیں.
اور اس میں بھی آپ کو ذرا انشاءاللہ آپ جو یوتھ بیٹھے ہوئے ہیں ذہن ذرا اوپن کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہماری ایکسپیکٹیشنس اگر ہم ٹو بی آنیسٹ حمزہ زورسس ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے ایک اسپیکر ہیں محمد حجاب کے انسٹیٹیوٹ کے, تو انہوں نے ایک دن ایک بات کی کہ اگر تم نے صحیح میں جاننا ہے کہ میں کون ہوں تو میری وائف سے پوچھو, ٹھیک ہے نا. یعنی وائفس کو ہسبینڈس کا پتہ ہوتا ہے, ہسبینڈس کو وائفس کا پتہ ہوتا ہے. تو میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نا کبھی کبھی بہت ان ریئل ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں کہ میری اب جس سے شادی ہونے جا رہی ہے وہ ایک متقی انسان ہے, تہجد پہ بھی اٹھیں گے, ڈیلی میرے چہرے پہ پانی اسپرنکل کر کے مجھے اٹھائیں گے, ٹھیک ہے, یا ڈیلی میں ان کے چہرے پہ پانی اسپرنکل کر کے اٹھاؤں گی. ویژن تو بہت اچھا ہے, نو ڈاؤٹ, اور ویری گڈ, ایسا ہی سوچنا چاہیے انشاءاللہ, اور ایسی دعا ہی کرنی چاہیے. لیکن تھوڑا سا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ وہ پورا کا پورا آپ کو پیکج, جیسے بردرز کی بات کروں کہتے ہیں جی میگن فاکس سے حجاب مل جائے, ٹھیک ہے نا, اور پوری پریکٹسنگ بھی ہو. اور اسی طرح جو ہے وہ اگر سسٹر یہ سوچیں کہ بس نعمان علی خان مل جائے, ٹھیک ہے, جو بہت سپر ڈپر جو ہے وہ متقی ہوں, تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے مل جائیں, ہو سکتا ہے اس میں کمیاں کوتاہیاں ہوں, کیونکہ کمیاں کوتاہیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم بہت بڑا ایکسپیکٹیشنز کا ایک پہاڑ کھڑا کر کے اس کے بعد جب ہم کہیں نا کہ یار اوہو یہ تو چیز نہیں ہے, پھر ہم کہتے ہیں تو منافق ہے. میں نے شادیاں ٹوٹتی دیکھی ہیں اس طرح کہ میرا شوہر جو ہے وہ منافق ہے, ٹھیک ہے. جب پوچھا جائے کہ منافق کیسے ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی مسٹیکس ہوتی ہیں. اسی طرح شوہر کہہ رہے ہوتے ہیں عورتوں کے بارے میں جی کہ یہ تو وہ ہے ہی نہیں, میں نے تو ان کے بارے میں یہ سوچا تھا, یہ تو ایسی ہے ہی نہیں, حالانکہ وہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہوتی ہیں. تو یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو نا تھوڑا سا ریئل ایکسپیکٹیشنز بناتے ہوئے یو انڈرسٹینڈ کہ ہم انسان ہیں, ہر انسان میں ویکنیسز بھی ہوتی ہیں, اور انشاءاللہ اکٹھے ویژن ہم نے سیٹ کرنا ہے. تو یہ تو چلے میں نے ایک تمہید باندھی. اب ذرا کچھ کامن کویسچنز کو ایڈریس کر لیتے ہیں انشاءاللہ کوئکلی. سب سے پہلے ایک سوال کہ کیا رشتے آسمان پہ بنتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں کہا جاتا ہے. تو دیکھیں یہ اس کانٹیکس میں تو بات درست ہے, جیسے سورہ تکویر آیت نمبر 28 میں اللہ کہتے ہیں نا کہ اب سیدھی راہ اللہ نے تمہیں رکھی ہوئی ہے سامنے, چاہو تو اختیار کر لو. تو یہاں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اختیار میں پوری پوری چیز ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ بھی ثابت ہے قرآن سے کہ تم تب تک نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے, یعنی تمہاری ول بھی باؤنڈ ہے ود ان دا ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس کانٹیکس میں یس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نالج ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ آپ کا رشتہ کہاں ہونا ہے, لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ایفرٹ نہ کریں, دیٹ ڈزنٹ مین آپ استخارہ نہ کریں, دیٹ ڈزنٹ مین آپ جو ہے وہ عقل مند لوگوں سے مشورہ نہ کریں, ٹھیک ہے. آپ اپنے اینڈ پہ ضرور مشورہ کریں. تو یہ بات کلیئر ہو گئی. دوسرا جو سوال ہے کہ کیا ایک خاتون کین شی لک فار دا اسپاؤز ہر سیلف, کیونکہ اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مثال دی جاتی کہ ایون پروپوز بھی کیا جا سکتا ہے. دیکھیں اس میں بڑی تھن لائن ہے, وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. پہلی تو بات یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ڈائریکٹ نہیں پروپوز کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, ٹھیک ہے. حضرت خدیجہ نے بہت ہی ڈگنیٹی کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے, ان کی ایک بڑی آنٹی تھیں, ان کو ان کے تھرو اپروچ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یس وومن کین پروپوز اے مین ڈیفینیٹلی, لیکن یہ کہ ڈگنیفائڈ ایک طریقہ اختیار کرتے ہوئے. جہاں تک مرد کی بات ہے تو اس کو بھی کہا گیا ہے کہ ایک معروف طریقہ اختیار کیا جائے, ڈیفینیٹلی اس کے ولی کو اپروچ کیا جائے. اس کے بعد ایک اور سوال آتا ہے کہ کیا آر گڈ مین فار گڈ وومن اینڈ وائس ورسا, کیونکہ سورہ نور کی آیت نمبر 26 ہے کہ جو اچھی عورتیں ہیں ان کے لیے اچھے مرد ہیں اور جو بری عورتیں ان کے لیے برے مرد ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ آیت پتہ ہوگی, بڑا کانسیپٹ ہے. تو اس میں بھی ہمیں بڑے سوالات آتے ہیں کہ کیا یہ ٹرو ہے. دیکھیں اس پہ اسکالرس کے درمیان ایک بحث ہے. یہ کوئی ایز سچ جنرل رول تو نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایون انبیاء کے سپاؤز وہ اس طرح سے نہیں تھے, جیسے حضرت نوح کی مثال ہے, ٹھیک ہے نا. پھر فرعون کی مثال ہے, لیکن ان کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ وہ بہت نیک تھیں, رائٹ. تو اٹ از حضرت لوط کی مثال ہے, حضرت لوط نبی تھے لیکن ان کی وائف آپ کو پتہ ہے وہ بالکل بھی حق پہ نہیں تھی. تو یہ کوئی جنرل رول تو نہیں ہے. اس لیے اگر کسی بندے سے اللہ نہ کرے کوئی خطا ہوئی ہے, گناہ ہوا ہے, تو ڈپریس نہ ہو, انشاءاللہ توبہ کریں, اللہ تعالیٰ سے امید کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھا اسپاؤز عطا فرمائے, اور بالکل کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اچھا اسپاؤز دیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ ڈپریس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو تفسیر ہے اس آیت کی ایکچولی وہ یہ ہے کہ گڈ اسٹیٹمنٹس آر فار گڈ پیپل. یہ اصل میں اس کی تفسیر ہے کہ اچھے جو الفاظ ہیں وہ اچھے لوگوں کے لیے ہیں, اور جو برے الفاظ ہیں وہ برے لوگوں کے لیے. ایکچوئل میں تفسیر اس کی یہ ہے, رائٹ. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی مرد تمہاری بیٹی کو اپروچ کرے اور تم اس کی ریلیجس کمٹمنٹ سے اور اس کے ایٹیٹیوڈ اور کریکٹر سے متاثر ہو اور مطمئن ہو تو شادی کر دو, ادروائز دیر ول بی فتنہ ان دا لینڈ.
اب یہاں پہ کوئی کاسٹ کا ذکر نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ کاسٹ اس کی یہ کوئی اسپیشل ہونی چاہیے. یہاں پہ ذکر کس کا ہے؟ ریلیجس کمٹمنٹ کا اور کردار کا. تو وٹ ایگزیکٹلی از ریلیجس کمٹمنٹ, وٹ ایگزیکٹلی از دین؟ دیکھیں اس میں سمپلسٹ آنسر یہ ہے کہ دین سے مراد ہے کہ اس میں خدا خوفی ہو, وہ اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہوں, وہ کم از کم اس چیز کے قائل ہوں کہ اسلام ہی سلوشن ہے تمام معاملات کا, ان میں اتنی سمجھ ہو, اتنا فہم ہو کہ انشاءاللہ ہم اپنے معاملات کو دین اسلام کے مطابق چلائیں گے. نماز مسٹ ہے. تو یہ کچھ بیسک چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ڈیفائن کریں گی کہ وہ دیندار ہیں کہ نہیں. ضروری نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑے دائیں ہوں, ٹھیک ہے, ضروری نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑے سپر ڈوپر جو ہے نا وہ سپر مین ایک مسلمان ہو, لیکن کم از کم اتنا ہو کہ خدا خوفی کا ایلیمنٹ ان میں ہو, نماز کا اہتمام کرنے والے ہوں اور دین کا شوق رکھنے والے ہوں انشاءاللہ. تو دس از وٹ از مینڈ بائی ریلیجن, اور اخلاق بھی اس میں بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پہ تو اس لیول پہ بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ وچ وومن شوڈ آئی میری, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دا ون وین یو لک ایٹ ہر شی پلیزز یو, کہ جب تم اس کی طرف دیکھو تمہیں سکون دے, وہ تمہیں پلیز کرے, ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے کہ شادی کا اصل مقصد بھی سکینت ہے, سکون ہے. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ انفارچونیٹلی دیکھیں ہمارے جو ایون ڈراماز فیمیل کا پورٹریل کر رہے ہیں نا, وہ ایک اب ایگریسو فیمیل کا پورٹریل کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ انڈرسٹینڈیبلی ان کے اینگل سے یہ کہ جتنا ایگریشن ہوگی, رونا دھونا ہوگا, اتنی ایکٹنگ اچھی ہوگی, اتنا ایوارڈ ملنے کا زیادہ چانس ہے. لیکن اصل میں عورت کا حسن نزاکت ہے, عورت کا حسن جو ہے وہ ایک اسپرچوئل سافٹنس, ایک نرشمنٹ, ایک کیئرنگ نیچر, ٹھیک ہے, جس کو ہم ممتا کہہ لیں. آکسیٹوسن اللہ نے کتنا زیادہ عورت میں رکھا ہے, دا لو کیمیکل, تو یہ بہت حسن ہے الحمدللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہے اصل میں کہ وہ جس کی طرف تم دیکھو تو شی پلیزز یو, سبحان اللہ, اپنے کردار سے انشاءاللہ, اخلاق سے, اور سکون دینے والی. اسی طرح مردوں کی طرف آئیں تو ایک صحابیہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, انہوں نے پوچھا, میں آپ کو بلکہ صحابیہ کا نام بھی بتاتا ہوں, جی فاطمہ بنت قیس. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری عدت جب اینڈ ہوئی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لائی, میں نے کہا کہ معاویہ ابن ابی سفیان اور ابو جہم نے مجھے میرج پرپوزل بھیجا ہے, تو میں ان میں سے کس کو چوز کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایز فار ابو جہم ہز اسٹک نیور لیوز ہز شولڈر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے نہ کرو کیونکہ وہ ایک سخت انسان ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ سخت ہے, اور ہز اسٹک نیور لیوز ہز شولڈر کا مطلب ہے کہ وہ ڈومیسٹک وائلنس بھی میں بھی کر سکتا ہے. اور پھر جہاں تک بات ہے ابو معاویہ کی, ایز فار معاویہ ہی از ویری پور اینڈ ہیز نو ویلتھ سو میری اسامہ بن زید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھرڈ پوٹینشیل اسپاؤس انہیں وہاں پہ پرپوز کر دیا. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یس, مرد کا فائنینشیل سٹیٹس بھی میٹر کرتا ہے. یہ الگ بات ہے, توکل ہونا چاہیے, اور اللہ کے وعدے ہیں انشاءاللہ اللہ غنی کر دے گا, لیکن بالکل ہی ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ فقر ہو اور اتنا فائنینشیل بیک گراؤنڈ نہ ہو. یہاں سے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے خود جو ہے وہ نصیحت کی صحابیہ کو کہ یہ بس آپ جو ہے وہ دیکھ لینا. اوکے, پھر ورلڈلی اسپیکٹ سے دیکھیں آنیسٹلی کہ کیا دیکھنا چاہیے, تو سیم ویلیوز دیکھی جا سکتی ہیں کہ کیا ہماری ویلیوز سیم ہیں. انٹرسٹ دیکھے جا سکتے ہیں, سیم انٹرسٹ, رائٹ, کیونکہ سیم انٹرسٹ ہو تو کنورسیشنز انٹرسٹنگ ہوتی ہیں, اور کنورسیشن سے دوستی ہوتی ہے آپس میں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد لانگ ٹرم گولز دیکھے جا سکتے ہیں کہ ہم دونوں کے لانگ ٹرم گولز سیم ہیں کہ ڈفرینٹ ہیں. اس کے بعد ایموشنل انٹلیکچوئل لائف سٹائل کمپیٹیبلٹی دیکھی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی بہت اچھا ایک طریقہ ہے, کرائٹیریا ہے دیکھنے کا. لیکن کچھ چیزیں آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھتا ہوں کہ while selecting a spouse you should ask smart questions. Smart questions کیا ہوتے ہیں؟ Smart questions are what really matters to you and what you can't live without and what you can't accept, یعنی کہ جو آپ کے ریڈ فلیگز ہیں, جو آپ کی تھن لائن ہے کہ یہ کراس نہ ہو. تو وہ smart questions کچھ ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ how does he deal with anger and disputes. This could be asked کہ جب آپ غصے ہوتے ہیں تو how do you deal with it, ٹھیک ہے, یہ بڑا smart question ہے, اور سسٹرز پوچھ سکتی ہیں اپنے پوٹینشیل اسپاؤس سے, ٹھیک ہے, اور مین وائل مرد پوچھ سکتا ہے پوٹینشیل اسپاؤس سے. اسی طرح ایکسپینڈیچرز پہ بات ہو سکتی ہے, اینڈ ہو از رسپانسبل فار وٹ, ذمہ داریوں پہ ایک بات ہو سکتی ہے, کیا آپ کو کلیئر ہے کہ ذمہ داریاں آپ کے نزدیک کیا ذمہ داریاں ہیں مرد کی. اسی طرح ان سے پوچھا جا سکتا ہے وٹ ڈو یو تھنک, آپ کے نزدیک خاتون کی کیا ذمہ داریاں ہیں, ٹھیک ہے, بڑا اچھا سوال ہے, اسمارٹ کویشچن ہے. اسی طرح لائف پلان, ویژن, پرپس پہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ کا ویژن کیا ہے, آپ کا پرپس کیا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے لائف میں, اس پہ بات ہو سکتی ہے. چلڈرن پہ بات ہو سکتی ہے, اور بہت ضروری ہے
کہ what is your concept کہ بچے پہلے ہونے چاہیے یا what exactly do you think, ٹھیک ہے. یہ بھی آج کل ضروری ہے کیونکہ بعد میں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ دونوں کا مائنڈ سیٹس ڈفرینٹ ہیں اس حوالے سے اور پھر بڑی پرابلمس ہوتی ہیں. یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ کا جاب کے بارے میں کیا ایک بلیف ہے, what do you think, تو بعد میں پھر مسئلہ نہ ہونا کہ مرد عورت کو ہے کہ تم نے جاب ہی نہیں کرنی, حالانکہ وہ اس نے پڑھا ہے, گریجویٹ کیا یونیورسٹی سے, تو آبویسلی ڈسگرنٹلمنٹ ہو سکتی ہے. تو آسک اسمارٹ کویسچنس, ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے. اور لاسٹلی جی انشاءاللہ لیٹ می ٹیل یو سم تھنگس جن کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے, تھنگس ٹو ٹیک کیئر آف وائل سلیکٹنگ اے اسپاؤز. پہلی تو بات استخارہ, استخارہ کو اگنور نہ کریں, استخارہ از سو پاورفل, لرن اٹ. دوسری بات یہ ہے کہ وائل سلیکٹنگ اے اسپاؤز ڈو ناٹ گو اراؤنڈ آسکنگ آل یور فرینڈز اباؤٹ دیئر اوپینینس. ہر بندے سے مشورہ نہ کریں کہ مجھے تم وٹ ڈو یو تھنک میرے لیے کون سا اسپاؤس ٹھیک ہے. ہر بندے کا الگ مائنڈ سیٹ ہے, آپ کنفیوز ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. پہلی بات, عقل مند لوگوں سے جو ہے نا وہ مشورہ کریں. دوسری بات کہ جب آپ کے پاس کچھ انفارمیشن آ جائے پوٹینشیل اسپاؤس کے بارے میں تو پھر بھی ہر ایک کو نہ بتائیں. مطلب 10 لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اچھا میری ان سے ملاقات ہوئی, اس میں میں نے یہ چیزیں نوٹ کی. اب 10 لوگ آپ کو 10 جو ہے وہ 10 لوگ آپ کو 10 قسم کے مشورے دے رہے ہوں گے, 10 اوپینینز آ رہے ہوں گے آپ کے سامنے, وہ بھی کنفیوژن ہے. تو سلیکٹ سم وائز پیپل اراؤنڈ یو انشاءاللہ جن پہ آپ کو ٹرسٹ ہے, اور ان کے سامنے انفارمیشن لے کر آئیں انشاءاللہ کہ یہ ہے اصل میں میرا خلاصہ, تو وٹ ڈو یو ایڈوائز می, وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ, رائٹ. اور لاسٹلی ڈو ناٹ فال انٹو دا ٹریپ آف ڈیٹنگ. یہ آئی نو ماڈرن ایک کنسیپٹ ہے, ہاں ملا جا سکتا ہے ماں باپ کی موجودگی میں, محرم کی موجودگی میں بالکل ملیں, میٹنگز کریں, بات چیت کریں, سوالات کریں ایک دوسرے سے, لیکن ڈو ناٹ فال انٹو دا ٹریپ کہ مجھے چیٹنگ پہ پتہ لگ جائے گا بہت زیادہ یا مجھے ڈیٹنگ میں پتہ لگ جائے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی اپنا ریئل سیلف شاید سامنے نہ لے کر آئے, دے ول برنگ دیئر بیسٹ انشاءاللہ. بس میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. اور یہ دیکھیے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت نصیحت کی کہ ایک انسان اپنے دوستوں سے جانا چاہتا ہے, ایک انسان اپنے دوستوں کے دین پہ ہوتا ہے. تو وائل سلیکٹنگ اے اسپاؤس صرف یہ نہ دیکھیں ان کی نیشنلٹی برٹش ہے یا امریکن ہے, رائٹ, یہ بھی دیکھیں کہ ان کے دوست کون ہیں, ان کا اٹھنا بیٹھنا کس میں, کیونکہ ڈیفینیٹلی 100% وہ انہی کے کانسیپٹ پہ, 100% وہ انہی کے دین پہ. وہاں سے آپ کو سارا آئیڈیا ہو جائے گا. اور لڑکے کے باپ کو ضرور دیکھیں لڑکیاں, اور لڑکے جو ہیں اس کی ماں کو ضرور دیکھیں, کیونکہ سورہ کہف کی روشنی میں دیکھیے وہ جو واقعہ حضرت موسیٰ خضر السلام کا, ان بچوں کا باپ نیک تھا جو یتیم بچے تھے جن کی دیوار بنا دی, تو وہ باپ چونکہ نیک تھا اللہ تعالیٰ ان بچوں کی حفاظت کر رہا تھا. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ جس کا باپ نیک ہے انشاءاللہ اللہ خاص رحمت اور برکت ڈالے گا اس کے نکاح میں بھی, اس کی شادی میں بھی, کیونکہ اللہ از ٹیکنگ کیئر آف دیم. تو یہ جی انشاءاللہ کچھ موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, ٹائم بھی ختم ہے. اور جسٹ ٹو سمرائز, سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ ازمز اور اسکزمز کا دور ہے, ہائپر اوپینینیٹڈ سوسائٹی ہے, اس لیے بی کیئرفل, یو شوڈ سی کہ آپ اپنا نالج کہاں سے لے رہے ہیں, اپنی ایکسپیکٹیشنز کو ریئل رکھیں, وزڈم حاصل کریں, میچور بنیں, میچورٹی کی طرف آئیں, ان ریئل ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں, لبرل ویلیوز سے بچ کے رہیں, ان جملوں سے بچ کے رہیں, اسلام کا مطالعہ کریں. ایسا نہ ہو کہ شادی کے بعد اسلام پتہ لگے تو آپ سے ہضم نہ ہو, آپ ڈائجسٹ نہ کر سکیں انشاءاللہ. تو پہلے ہی جان لیں کہ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کیا ہیں, اور اس کے بعد دین کیا ہے. میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہو از دا ون ہو از ریلیجس. دین آئی ایکسپلین ٹو یو کہ ورلڈلی ایسپیکٹ سے کیا کیا چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں انشاءاللہ, جس میں کامن ویلیوز ہیں, لانگ ٹرم گولز ہیں, اس میں مائنڈ سیٹس ہیں, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں بالکل دیکھی جا سکتی ہیں. اینڈ تھنگس ٹو اوائڈ انشاءاللہ وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں. یہ لیکچر ریکارڈ بھی ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ میں یہ پورے پوائنٹس بھیج بھی دوں گا. کوئی واٹس ایپ گروپ اگر بنا ہوا ہے آپ کا انشاءاللہ وہاں مل جائیں گے, لیکن اس کو میں اپنے انسٹا کے گروپ پہ بھی ڈال دوں گا. انسٹا پہ ایک چینل میں نے بنایا, اور ویسے بھی انشاءاللہ اس پہ ایک لیکچر الگ سے میں کر لوں گا. سو انشاءاللہ اٹ ول ہیلپ یو. میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت اچھے اسپاؤسز عطا فرمائے, اور وی نیڈ سچ کپلز انشاءاللہ, کیونکہ حالات امت کے ایسے ہیں کہ ہمیں بہت امپاورڈ ویژنری کپلز انشاءاللہ چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیں. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.